بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله الله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین ضرور جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر وہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، بے شک بہت ہی برا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ وہ پہلے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو وہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اے مخاطب، جب تو انہیں دیکھے تو ان کے جسم تجھے بھلے معلوم ہوں، اور اگر وہ بات کریں تو ان کی گفتگو تو غور سے سنے، گویا وہ دیوار سے لگائی گئی کھوکھلی لکڑیاں ہیں۔ وہ ہر زوردار چیخ کو اپنے خلاف آفت سمجھتے ہیں۔ یہی لوگ سخت دشمن ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو، اللہ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے بخشش طلب کریں، تو یہ تمسخر و تکبر سے اپنے سر جھٹک دیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے آپ کے پاس حاضر ہونے سے رکتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر اللہ لهم ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا آپ ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ یہی تو منافقین ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ سب خود ہی منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن منافقین نہیں سمجھتے۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہ منافق کہتے ہیں کہ اگر اب ہم مدینہ واپس گئے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو ضرور نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ ہی کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، تو اس وقت وہ یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت کے لیے اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا واللہ خبیر بما تعملون۔ اور اللہ کسی شخص کو ہرگز مہلت نہیں دیتا جب اس کا موت کا معین وقت آتا ہے، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔